بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور خوب جان لو کہ اللہ کا حکم انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم سورۃ الانفال آیت نمبر 24۔ اس کے تحت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جو اس کو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بندہ تجارت یا عمارت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر فرماتا ہے اور یہ نظر محبت اور شفقت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کو اس سے دور کر دو، اگر یہ اس کے لیے آسان کر دیا گیا تو یہی اسے دوزخ میں داخل کر دے گا، پس اللہ تعالیٰ اسے اس کام سے دور کر دیتا ہے، پس وہ بدفعلی لیتا رہتا ہے اپنے اس قول سے کہ مجھے فلاں نے گالی دی، فلاں نے میری اہانت کی، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امر کو پسند نہیں فرماتا کہ وہ اپنے احباب میں کسی کو دوزخ میں ڈالے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے جو کہ طبرانی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ایک شخص ایک حاجت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بجائے اسے وہ عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ بندہ لوگوں پر ظلماً تہمت لگاتا ہے، بس وہ کہتا ہے کون مجھے تکلیف دینے کے لیے میری حاجت میں رکاوٹ بنا، حالانکہ اگر وہ غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے کیا ہے۔